بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحیم و رحمان ہے، فضل و احسان والا ہے۔ اپنے بندوں کو رمضان تک پہنچا کر اس نے احسان کیا، ان کے لیے اس مہینے کو عام مغفرت سے مخصوص فرمایا، مومنون کے دلوں کو قرآن سے منور فرمایا، انہیں صیام و قیام کی ہدایت دی اور ان کے لیے نیکی اور بھلائی کے دروازے کھولے۔ آرزوؤں تک پہنچنے اور بھرپور نعمتوں پر اسی کے لیے ہر طرح کی حمد اور شکر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنی گواہی جس سے ہم سلامتی والے گھر سے سرفرازی کی امید کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و ازواج پر اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جب تک رات و دن یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اپنے نفس کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی سب سے بہترین، عظیم، روشن اور بلند وصیت ہے۔ تقوی نجات کا زینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، زندگی کی سب سے پاکیزہ پونجی ہے۔ تو اب اس کے محرکات تم سے قریب ہو گئے اور اس کے اسباب تمہارے لیے مہیا ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مسلمانوں، دن و رات، صبح و شام سے گزر کر وقت کی چکی گھومتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں دہر و زمانہ پے در پے آتے رہتے ہیں۔ یہ غور کرنے والوں کے لیے عبرت ہے اور تدبر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم کا فرمان ہے، هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ہر سال معزز مہمان قیام کرتا ہے، ایک عظیم موسم سایہ فگن ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہماگیر خیر کے ساتھ رمضان ہے، جو رحمان و رحیم کی جانب سے بھلائی اور احسان ہے۔ ہر سال اس کی آمد کے شوق میں کتنی ہی گردنیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، نفوس اس کی عنایتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، نیکوکاروں کے دل اس کی جھونکوں کے مشتاق ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنے بدن کو تھکاتے ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، رضامندی کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ زمانے کے سر پر تاج کی طرح ہیں۔ اللہ رحیم و رحمان نے اپنی محکم کتاب میں بیان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا کیا ہے۔ مسلمانوں، سن لو، اس مہینے کی پہلی تہائی ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ باشعور وہ ہے جو اسے پانے کے لیے پرعزم ہو۔ ابھی بھی اس مہینے کا 2/3 باقی ہے۔ اس کے لیے جو جنتوں میں مسابقہ، خوشنودی کے درجات میں بلندی، رحمان کی مغفرت سے شاد کافی اور جہنم سے خلاصی چاہتا ہے، تو اس مہینے کے باقی ماندہ ایام کو نیکی کر کے غنیمت جانو اور اسے گناہوں سے الگ رکھو، تاکہ وہ صرف نیکیاں ہی رہیں۔ نیک اعمال میں جلدی کرو اور چلنے میں مسابقہ کرو۔ کیا ہی خوش قسمتی ہے اس آدمی کی جس نے اپنے دنوں اور راتوں کو نیک کاموں میں لگایا، اس نے خوب محنت و کاوش کی اور صیام و قیام میں اس کے جسم نے جان فشانی کی۔ صدقہ دے کر اس کے ہاتھ دراز رہے، اس نے بھلائی اور خوش بختی پائی۔ اور کیا ہی خوش بختی ہے اس کے لیے جس نے اپنے وقت کے فضل کو جانا، اپنے نافرمانی کے صحیفوں کو آنسوؤں اور گریہ و زاری سے مٹا دیا۔ اس کا خوف اور اس کی امید بڑی ہوئی
چنانچہ وہ فرما برداری اور توبہ کرتے ہوئے آیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کی گردن آزاد ہو جائے اور اس کا رہن چھوٹ جائے۔ تو اللہ سے مانگو اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ مومنو، تمام مہینوں میں رمضان کی سب سے عظیم خصوصیت اور تاریخ کی پیشانی پر سب سے چمکتا تل وہ عظیم واقعہ ہے جس سے اللہ نے اس معزز مہینے کو مشرف کیا، تو یہ نزول قرآن کا واقعہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمییز کی نشانیاں ہیں۔ قرآن بیان یہ ہے کہ یہ رات میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ پھر اللہ نے مزید بیان کرتے ہوئے اس رات کی تعیین فرما دی اور فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن نہایت واضح اور فصاحت و بلاغت والا ہے۔ پھر اللہ نے اس خاص رات کو مہم بنا دیا تاکہ عقل و خرد والے لوگ فضل و انعام والے اللہ کی توفیق سے اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم، روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے نہ فحش گوئی کرنی چاہیے اور نہ شور مچانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس مہینے میں اپنے اعمال کو ترازو سے تولو اور اپنی نجات کو کم یا زیادہ ہر قیمت پر خرید لو۔ اگر تم سے ہو سکے تو مدد کرنے والے یہ شان و شوکت، عظیم فضل اور جمال ہے۔ ایک رسی ہے جو آسمان سے پھیلا دی گئی ہے اور ایک روشنی ہے جو زمین پر پھیل گئی ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور گمراہی سے بچائے۔ یہ ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور دلائل ہے۔ اس مقدس مہینے کو اعزاز حاصل ہوا تاکہ اس کے نزول کا وقت اور اس کی جائے استقبال بن جائے۔ یہ ایسا موقع ہے جس کا معاملہ عظمت والا، اس کی شان معزز ہے۔ اللہ نے اس کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہم اس سے آگاہ ہوں اور اسے سمجھیں اور اس کے اثرات سے روشناس ہو کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے بندو، اس کے دلائل پر غور کرو اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے دلوں کو بیدار کرو، کیونکہ دلوں کو جب حکمتوں اور مقاصد کا علم ہوتا ہے تو وہ اچھا کام کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں، اور جب یہ مقاصد ان سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ کوتاہی و سستی کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جب اس مہینے کو نزول قرآن کے ساتھ خاص کیا تو اسے عبادت کی دوسری عظیم قسم روزے کے ساتھ بھی خاص کیا تاکہ دل اس کی قرآت کے لیے تیار ہو۔ روزے میں اس کی آیات اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں، اس کی تلاوت آسان ہوتی ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر ہوتا ہے، شیطان کے راستے تنگ ہوتے ہیں، رحمان کے کلام کے استقبال کی تیاری ہوتی ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں، الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ جب رمضان کا ذکر ہوگا تو قرآن کا ذکر ہوگا۔ تقوی کی نشانیوں کے حصول میں دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صیام کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوسری جگہ قرآن کے بارے میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ تقوی روزے کے بلند مقاصد اور عظیم غایت میں سے ہے۔ روزے میں دنیاوی علائشوں سے نفس کی تطہیر ہے، نفس کو گدلا کرنے والی چیزوں سے پاکی ہے،
جب دل نیک اور پاک ہوں گے، تقوی کی سیڑھیاں چڑھیں گے، اپنے رب کے کلام سے فائدہ اٹھائیں گے اور بلندی سے سرفراز ہوں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم اللہ عز و جل کے کلام سے سیراب نہیں ہوتے۔ اس حدیث کو احمد نے زہد میں اور ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے۔ مومنو، ہدایت و کامیابی، تقوی و درستگی کا میزان وہی ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھ سخاوت میں ہواؤں سے مقابلہ کرتے تھے۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے رمضان اور قرآن کے درمیان اس موقع کے عظمت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو انسانوں کے سردار اور فرشتوں کے سردار کے درمیان اپنے کلام کے دورہ کا موسم بنایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن کا دورہ کرنا اور اس کے لیے جمع ہونا مستحب ہے۔ بھائیو، اس امت کے سلف اس موقع کی عظمت کو جانتے تھے اور اسے پوری طرح سمجھتے تھے، چنانچہ جب رمضان آتا تو وہ قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے، اس کا مذاکرہ کرتے، نیز صبح و شام اس کی تلاوت کرتے، اس حال میں کہ ان کے دل لرزاں اور رونگٹے کھڑے ہوتے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ قرآن ختم کرنے کے لیے وہ بہت کوششیں کرتے، جیسا کہ ثقہ ائمہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے اور ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اسے عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ہر ہفتے قرآن ختم کرتے تھے، اور جب رمضان شروع ہوتا تو ہر 3 راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اسے بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ہر 3 راتوں میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو ہر رات میں ایک مرتبہ ختم کرتے تھے۔ ابو نعیم نے اسے حلیہ میں روایت کیا ہے، اور اس تعلق سے سلف کے بہت سے واقعات ہیں، کیونکہ انہوں نے بلندی کی طرف سبقت کیا اور ان کے میدانوں میں ان کا قد بہت اونچا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، ان کی پیروی کرو اور قرآن کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارو جس طرح وہ رمضان اور تمام وقتوں میں گزارتے تھے۔ اس تعلق سے تم اپنی تمام استطاعت اور حالت کے مطابق کوشش کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اکثر علماء کی رائے ہے کہ قرآن ختم کرنے کی گنتی کا حساب نہیں ہے، بلکہ یہ سب ان کی نشاط اور طاقت کے مطابق ہوتا تھا۔ مختلف حالات اور لوگوں کے مطابق یہ مختلف ہوتا تھا، لہٰذا اس سے گھر اور رہنے کی جگہ کو آباد کرو، دل اور سینوں کو معمور کرو، اور اسے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، تاکہ آپ کی اور ان کی زندگی منور ہو اور قیامت کے دن آپ توفیق ہدایت، خوشی اور فلاح و کامیابی حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ان البیت لا يتسع على اهله وتحضره الملائكة وتحجره الشياطين ويكثر خيره ان يقرأ فيه القرآن وان البيت لا يضيق على اهله وتحجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقول خيره الا يقرأ فيه القرآن۔ بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے وہ گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے،
اور فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ اسے دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً مروی ہے، جیسا کہ ابن حجر نے الاتحاف میں بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو ان میں موجود نشانیوں اور حکیمانہ ذکر سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔